बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे पार्लियामेंट में बड़े अहम आज कार्रवाई हुई है और डिबेट हुई है और खुलकर डिबेट हुई है। जो जिनसी ज़्यादती के केसेस हैं और बच्चों के साथ जो ज़्यादती के मामलात हैं उसके ऊपर कानून साजी के हवाले से बड़ी अहम आज डिबेट हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का आज फाइनल जो रिज़ल्ट है वो सामने आ गया है और उसमें जो टेक्नोक्रेट्स और ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें थीं, इसके अलावा जो आज़ाद उम्मीदवारान थे, तो पूरा एक हमारे सामने एक वो आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कितनी सीटें हैं, मुस्लिम लीग नून को क्या मिला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या मिला है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फ़रोग़ नसीम साहब ने 18वीं तरमीम के ऊपर पहला जो है वो एक ख़ुदकुश हमला किया है जो बड़ा ज़रूरी था और खुलकर 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ बोले हैं फ़रोग़ नसीम। और मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी था, ये वक्त की ज़रूरत थी कि 18वीं तरमीम के ऊपर बात की जाए और बहस की जाए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पार्लिमानी इजलास जो कल होने जा रहा है और उसमें जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आया है उसके ऊपर भी आखिर में हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने कल भी धावा बोला था और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया था और आज भी उनका एहतजाज जारी रहा, जो कि GB2 गिलगित बल्तिस्तान का जो हल्का नंबर 2 है वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले जीती थी, फिर दोबारा रिकाउंटिंग हुई और 2 वोटों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने वहां पर हमला किया था और वहां पर फसाद और लड़ाई की थी। अब मामला ये है कि 10 सीटें जो टोटल 24 सीटें थीं, टोटल जो गिलगित बल्तिस्तान की जो कानून साज असम्बली है उसकी 23 नशिस्तें हैं। उस 23 में से 24 जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से आती हैं और बाकी 3 टेक्नोक्रेट्स की हैं और 6 नशिस्तें जो हैं वो मखसूस हैं ख़वातीन के लिए। तो 24 हैं जो इलेक्शन के ज़रिए आई हैं। उन 24 में से जो 10 सीटें हैं वो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। इसके अलावा एक सीट है जो मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन MWM वो वहाँ पर जीत चुकी है। 2 नून लीग ने जीती हैं, 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं और बाकी 7 उम्मीदवारान जो थे वो आज़ाद थे। अब कुल मिला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सीट थी जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हुई है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नंबर 11 हो गया और 6 आज़ाद उम्मीदवारान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। तो इस तरह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इलेक्टेड जो सीटें हैं, नशिस्तें हैं, वो 17 हो गई कानून साज जो गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली है। उसके अलावा 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी, 2 नून लीग के पास थी। अब मामला जो बाकी उसमें आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें जो टेक्नोक्रेट्स की सीट्स है 3, उनमें से 2 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं और एक सीट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। इसके अलावा जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं उसमें 6 सीटें टोटल थी, जिसमें से 4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई हैं और 1 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास और 1 मुस्लिम लीग नून के पास। तो ये कुल मिला के 23 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ गई हैं। 33 की असम्बली है और 23 सीटें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं और वो एक मेजॉरिटी हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो 5 साल वहाँ पर हुकूमत कर चुकी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वो भी 5 साल वहाँ पर हुकूमत कर चुके हैं। दोनों जमातों को क्लीन बोल्ड कर दिया है कप्तान ने और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और उसके बाद अब ये धांधली का रोना भी रोएंगे, ये अपने लोगों को जो उनका हलफ उठाना है उसके ऊपर भी क्या वो उठाने देते हैं नहीं उठाने देते, ये सारे मामलात अगले आने वाले दिनों में हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा जो अहम मामला है जिसके ऊपर मैं थोड़ी सी ज़्यादा बात करना चाहता हूँ वो है 18वीं तरमीम का। फ़रोग़ नसीम साहब जो कि वफाकी वज़ीर है कानून के और एक जिनको हम कह सकते हैं कि वो कम्पिटेंट एक लॉयर भी हैं, एक वो कानूनदान है जिनको पूरे पाकिस्तान में जितनी भी हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है वो उनको इज़्ज़त की निगाह से देखती है। वो एक मंझे हुए कानूनदान हैं।
انہوں نے آج 18ویں ترمیم کے حوالے سے پوری قوم کو ریپریزنٹ کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم کے آنے کے بعد جو بھٹو کا آئین تھا وہ انہوں نے نواز شریف اور آصف زرداری کا آئین بنا دیا ہے، اور فروغ نسیم صاحب نے یہ کہا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں اس میں ہیں جو از خود آئین کے ساتھ متصادم ہیں، جو بھٹو کے جو آئین کا تھا، بھٹو کا 1973 میں جب بھٹو صاحب آئین لے کر آئے تھے اس کے ساتھ متصادم ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری خواہش ہے اور ہم 18ویں ترمیم سے اختلاف رکھتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف دو جماعتوں نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس میں امینڈ کی ہیں، جس کا وہ فائدہ آج لے رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ آج حکومت کو اور وفاقی حکومت کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جب میجورٹی آ جائے گی اس کے بعد اس میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، اور وہ امینڈمنٹ ہم نے تیار کر لی ہے۔ ان فیوچر جب بھی ہمارے پاس میجورٹی آئے گی تو ہم اس کو سب سے پہلے امینڈ کریں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم میں انہوں نے آئین کا جو چہرہ ہے اس کو مسخ کیا ہے، انہوں نے آئین کے اوریجنل چہرے کو بدل کے ایک نیا بہروپیہ چہرہ دے دیا ہے، اور 18ویں ترمیم کے نام پر یہ جو چیختے چلاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم انہوں نے اپنے آپ کو، نون لیگ نے اور آصف زرداری نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ایک ترمیم لے کر آئے۔ اور میں تو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ ایک ترمیم کے ذریعے انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں چھوٹی بڑی تقریباً 200 امینڈمنٹس کی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب ایک اور اہم بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ اپوزیشن جو رونا روتی تھی اور اپوزیشن جو کہتی تھی کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور اس زیادتی میں ہمارے ساتھ 18ویں ترمیم کو لے یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ فروغ نسیم نے کھل کر یہ بتا دیا کہ وہ زیادتی نہیں ہے بلکہ انہوں نے غیر قانونی کام کیا تھا۔ اب آئین میں ترمیم کیونکہ 2/3 میجورٹی سے ہوتی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے وہ ترمیم کر نہیں سکتے، لیکن جب ان کے پاس 2/3 میجورٹی آئے گی وہ 18ویں ترمیم میں ضرور رد و بدل کریں گے، کیونکہ یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ ایک مذاق کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اتنے بڑے لیول پہ اتنے بڑے عہدیدار نے، حکومتی ایک نمائندے نے اتنی کھل کر بات کی ہے، جو پوری قوم اس مسئلے کے اوپر اکٹھی ہے کہ جو کچھ انہوں نے 18ویں ترمیم کے نام پر کی ہے اب اس ڈرامے کو بند ہونا چاہیے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ریپ کے حوالے سے جو قانون آ رہا ہے، انشاءاللہ وہ جو لیگل انالیسز ہے ہمارا چینل جس کے اوپر ہم لاء سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیتے ہیں، اس کے اوپر میں اس کی شقیں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا جو ریپ کے حوالے سے جو نئی قانون سازی ہوئی ہے، جو جنسی تشدد اور درندگی ہے اس کے خلاف جو سزائیں سامنے آ رہی ہیں اور قانون سازی سامنے آ رہی ہے، جو ڈرافٹ تیار ہوا ہے اس کی شقوں کے اوپر ہم بات کریں گے۔ لیکن آج پارلیمنٹ میں کھل کر اس کے پر بات ہوئی ہے، اور جب یہ بات آئی کہ سر عام پھانسی دی جائے تو اس کے اوپر وفاقی وزیر فروغ نسیم نے یہ ضرور بتایا ہے کہ جب آپ کوئی قانون بنانے لگیں تو ایک بات آپ مائنڈ میں رکھیں کہ سر عام پھانسیوں کے حوالے سے وفاقی شرعی عدالت کے بھی فیصلے ہیں، وہ بھی اس کو غیر شرعی کہتے ہیں، غیر قانونی کہتی ہے جو ہماری شرعی عدالت ہے، اور جو دوسری طرف سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ بھی اس کے خلاف فیصلے دے چکی ہے۔ تو اس لیے جو سر عام پھانسی کا معاملہ ہے اس کے اوپر شاید ہم قانون سازی کریں اور عدالتیں اس کو کالعدم قرار دے دیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے فیصل وارڈا ہیں یا باقی لوگ ہیں، انہوں نے کھل کر کہا کہ جب تک سر عام پھانسی کا قانون نہیں بنایا جائے گا، ان درندوں کو جو سزا نہیں دی جائے گی۔ آج دیکھ لیں عابد ملی کا معاملہ ہے، آج اس کے اوپر پولیس کے جو ایس پی ہیں انہوں نے یہ بریفنگ دی ہے کہ چلان ابھی سبمٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو فرانزک رپورٹ ہمیں چاہیے، جو اس وقت موقع واردات سے جو چیزیں ملی تھیں وہ فرانزک کے لیے ہم نے فرانزک لیبارٹری کو بھجوائی ہوئی ہیں، جب تک وہ چیزیں نہیں آ جاتی ہم اس چلان کو عدالت میں سبمٹ نہیں کروا سکتے۔ ہم اس فرانزک رپورٹس کو بھی چلان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارا سسٹم ہے، اس میں اتنے لیکوناز ہیں
کہ ایسے ملزم کو تو ایک ماہ کے اندر اندر سزا ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے اوپر ابھی تک چلان نہیں ہوا، مہینہ ہو گیا ہے، اس کے باوجود ابھی تک چلان نہیں پولیس کا تیار ہوا، پھر ٹرائل ہوگا اور پھر یہ معاملہ ہوگا۔ تو یہ ضرور ہونا چاہیے، جو بھی قانون میں راستہ ہے سخت سے سخت سزا کا قانون آنا چاہیے ان جنسی درندوں کے خلاف، اور ان کو کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے، اور ان کے لیے اس معاشرے میں اور اس سوسائٹی میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ پارلیمانی پارٹیز کا اجلاس بلایا ہے، سینٹ کے چیئرمین اور سپیکر قومی اسمبلی نے کرونا کی وجہ سے جو حالات بن گئے ہیں اس کے حوالے سے مشاورت کے لیے ایک اجلاس بلایا ہے، جس کے اوپر احسن اقبال کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ اس میں شرکت نہیں کرے گی۔ پی ڈی ایم کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عوام کے ساتھ ہوگا، عوام کی عدالت میں ہوگا، عوام کی پارلیمنٹ میں ہوگا۔ ہم اس سپیکر کے سامنے جا کر کوئی بات نہیں کریں گے، ہم ان کی کوئی بات نہیں سنیں گے، ہم حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اب جو بھی معاملہ ہوگا وہ پی ڈی ایم طے کرے گی، اور پی ڈی ایم سڑکوں پر اور عوام کے سامنے یہ سارے معاملات لے کر آئے گی۔ اب یہ چاہتے کیا ہیں، ان کا مطمع نظر کیا ہے؟ کل تک یہ کرونا وائرس پر جو ہے وہ اجلاس بلانے کی بات کیا کرتے تھے، یہ جوائنٹ سیشن کی بات کیا کرتے تھے۔ آج جب وہ کرونا جو بڑی شدت کے ساتھ ہمارے اوپر دوبارہ سے حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے حوالے سے صرف یہ اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سیاست کر رہے ہیں، اس میں یہ بری طرح ناکام ہوں گے۔ پہلے بھی اللہ پاک نے پاکستان کو محفوظ رکھا ہے، اور جیسے میں نے آج آپ کو بتایا ہے کہ عمران خان کو اس حوالے سے جو ایوارڈز دیے جا رہے ہیں، اور ورلڈ اکنامک فورم نے 25 نومبر کو جو اسٹریٹجی ڈے، پاکستان اسٹریٹجی ڈے کے طور پر منانے کا اعلان کیا، تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے، اور انشاءاللہ پاکستان محفوظ رہے گا کرونا کی وبا سے اور ہر طرح کی وبا سے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔